عظیم کام کے سلسلے میں ہم جمع ہوئے ہیں اور اس عظیم محنت کو اللہ رب العزت نے ہمیں قبول فرمایا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بڑا کام ہوتا ہے اور جتنی عظیم محنت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے انسان کو اس کی عظمت اور اس کی بلندی کا لحاظ کرتے ہوئے کام کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں بالکل اس کا احساس نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی محنت سے اور کتنے بڑے کام سے ہمارا تعلق اللہ نے قائم کر دیا ہے۔ سب سے اونچی ذات اللہ رب العزت کی ہے اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد اس امت کو ان کی نیابت کے لیے انتخاب کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کام کے کرنے والوں کی عظمت کو بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن فرشتے میری امت کے لوگوں کو نبیوں کی کرسیوں اور ممبروں کے قریب لا کر بٹھا رہے ہوں۔ انبیاء علیہ السلام حیرانی سے فرشتوں سے پوچھیں گے کہ ان پر نبوت کا تو نشان ہے نہیں، ان پر نبوت کا تو نشان ہے نہیں، تم ان کو ہمارے برابر لا کر بٹھا رہے ہو، یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتے جواب دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی تو نہیں تھے لیکن کام نبیوں والا کرتے تھے۔ یہ گلیوں میں پھرتے تھے، لوگوں کو تمہاری طرح اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے، ان کو جہنم سے بچانے کا اور جنت میں لے جانے کا انتظام کرتے تھے۔ اس وجہ سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو بھی انبیاء علیہ السلام کی نشستوں کے ساتھ بٹھایا جائے۔ ہمیں یہاں احساس نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ یدعو الی دار السلام، یہ کام میرا ہے اور میں نے اپنا نائب بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کر جن لوگوں کو دنیا میں بھیجا ہے
یہ میرے وہ خاص بندے ہیں جو میرے درباری اور مقرر ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جس عظیم کام سے ہمارا تعلق ہے اس کی عظمت کا ہمیں احساس نہیں ہے. اس کام کے کرنے والوں کو اس کام کا عظمت کا احساس کرنے کے لیے 4 باتیں اختیار کرنی پڑتی ہیں. ان میں کمی ہے تو پکڑ لی جائے گی. پہلی بات یہ ہے کہ اس کام کی عظمت کو سامنے رکھ کر اس کا پورا اہتمام کریں. اہتمام کیا ہوتا ہے؟ اہتمام کیا ہوتا ہے کہ اس کے ہر عمل سے پہلے ہر عمل سے پہلی سے تیاری اس کی ہو. مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی کو ٹرین کا سفر کرنا ہے تو وہ عین وقت پہ نہیں کرتا بلکہ پہلے سے اس کی تیاری کرتا ہے. تو اہتمام عمل کہتے ہیں کہ جب اس عمل کا وقت آئے تو پہلے سے اس کو اس کا فکر ہو. گشت کا وقت ہے تو پہلے سے اس کا فکر ہو. اگر پہلے سے فکر نہیں ہوگا اور پہلے سے اس کو نہیں کرے گا تو اس نے گشت کی عظمت کو ختم کر دیا. عام طور سے جو ہم پرانے کام کرنے والے شمار ہوتے ہیں ان کا مزاج صحابہ کے مزاج سے مختلف ہے. اپنے آپ کو صحابہ کے مزاج پر لانے کی کوشش کریے. صحابہ کا مزاج کیا ہے کہ جان جا سکتی ہے، عمل میں فرق نہیں آ سکتا. اس لیے قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ صحابہ کو پرانا نہیں کہا گیا بلکہ کہا ہے السابقون الاولون، پہلے آئے تھے اور آگے جا رہے تھے. لیکن ہم صحابہ کے مزاج کے خلاف چل رہے ہیں. جتنے پہلے سے لگے ہوئے ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ آگے جائیں کوشش اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ میں ایک مسجد میں گشت کے وقت بیٹھا ہوا تھا. جماعت گشت پر نکلی ہوئی تھی تو ایک پرانے ساتھی دوسرے کو لے کر آئے. مجھ سے کہنے لگے کہ یہ بہت ہی پرانے ساتھی ہیں، بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، بڑا ان کا کام سے تعلق ہے. تو میں نے کہا ایک تم پرانے ہو اور ایک یہ پرانے ہیں، اسی وجہ سے تم مغرب کے وقت پہنچ رہے ہو. حالانکہ سابقیت کس کو کہتے ہیں کہ اس عمل کو پہلے سے کیا جائے اور بڑھ کر کیا جائے.
گشت کا عمل ہو، گشت کا عمل ہو، چاہے مشورے کا عمل ہو، چاہے چلے کا عمل ہو، صحابہ کے مزاج یہ ہے کہ اس کو اہتمام سے کریں اور پہلے سے کریں۔ مجھے معاف کریں، مجھے آپ لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، جتنا پرانا ہوتا ہے کوشش یہ کرتا ہے کہ میں اسی طرح سے اپنی جان بچا لوں، جان لگا لوں نہیں، جان بچا لوں۔ اب گشت جو ہے یہ جمیع انبیاء کی سنت ہے۔ سب سے بڑا عمل دعوت میں گشت ہے، اور پرانا ساتھی وہ ہے جو اس گشت سے بچنے کی کوشش کرے۔ وہ بجائے گشت میں جانے کے دوسروں کو گشت میں بھیجے گا، اپنے آپ کیا کہے گا، ہم مشورہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ گشت جمیع انبیاء کی سنت ہے، اور یہ اس کام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جیسے کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے اور وہ بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح سے جو گشت کے اندر ناغہ کرتا ہے یا جان بچاتا ہے یا اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، گویا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کا کام ٹوٹ گیا۔ یہ باقی مشورے، بیان وغیرہ یہ ساری اس کی امدادی چیزیں ہیں، اصل چیز دعوت کی وہ گشت ہے۔ تو وہاں وہ کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے ہم سب سے آگے جائیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے بچ جائیں۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، جب اس عظیم کام سے تعلق ہے تو اس کی عظمت کے لحاظ سے بڑے اہتمام سے کریں، اور سابقیت کے ساتھ کریں۔ سابقیت کرتے ہیں کہ کام میں آگے سے آگے بڑھنے کی فکر کریں، جان بچانے کی فکر نہ کریں، جان لگانے کی فکر کریں۔ اور تیسری بات وہ ہے محافظت اور موازنت عمل، جس سے انسان اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتا ہے کہ جب تم میری نسبت سے ایک کام کر رہے ہو اور میرے نمائندہ بن کر رہے ہو تو کام کو بڑی پابندی سے کرو۔ کام کو بڑی پابندی سے کرو۔ ہمارے یہاں پرانوں کا مزاج کیا ہے کہ مجھے تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، لہذا میں آگے کروں پیچھے کروں نہ کروں، وہ اپنی جان بچا لیتا ہے اس طرح سے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ لوگ مجھے پرانا سمجھتے ہیں اور مجھے کچھ کہہ نہیں سکتے، اس لیے کوشش یہ کرتا ہے کہ بجائے اس کے پابندی کرنے کے اور استقامت کے اور لگاتار کرنے کے، وہ راستہ کوئی نکال لیتا ہے اپنے بچانے کا۔ اور چوتھی بات جو ہے، یہ ساری خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں کہ ہم
کام کرنے میں اللہ رب العزت کو سامنے نہیں رکھتی. میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کام کرنے والے 3 قسم کے ہیں. ایک وہ ہے قسم کہ کام کو اچھا سمجھ کر رہی ہے. دوسری قسم وہ ہے جو کام کر رہی ہے کیوں کہ جو کام کرنے والے ساتھی ہیں وہ اچھے لوگ ہیں، چلو میں بھی ان کے ساتھ کر لوں. کہا یہ دونوں خطرے میں ہیں. جو کام کو اچھا سمجھ کر رہے ہیں یہ بھی گرنے کے خطرے میں ہیں، اور جو کام والوں کو اچھا سمجھ کر ان کے ساتھ لگ گئے ہیں یہ بھی گرنے کے خطرے ہیں. تیسرا وہ شخص ہے جو کام کو کرتا ہے صرف اللہ کے لیے. اس کے سامنے صرف یہ ہے کہ مجھے اللہ نے اس عظیم کام کے لیے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. جب وہ اللہ کے لیے کرے گا تو پھر وہ ادھر ادھر نہیں جائے گا، بلکہ وہ کام کو کام کی طرح کرے گا. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اس سے آگے بڑھنے کی قوت عطا فرمائے. اس کام کا مقصد کیا ہے؟ اس کام کا مقصد کیا ہے؟ اس کام کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا میں بھی عافیت میں رہے اور آخرت میں بھی عافیت میں رہے. جو انسان دنیا میں اللہ کا بن کر زندگی گزارتا ہے اس کو دنیا میں بھی عافیت ملتی ہے اور آخرت میں بھی عافیت ملتی ہے. انسانوں کو مصیبت اور آفات اور پریشانیوں سے نکالنا اور عافیت اور رحمت اور برکت کی طرف لانا، یہ اس کام کا منشا ہے. انسان یہاں جب زندگی گزارتا ہے تو یا انسان بن کر زندگی گزارتا ہے یا شیطان بن کر زندگی گزارتا ہے. انسان بن کر زندگی گزارتا ہے، انسان بن کر زندگی گزارتا ہے تو ہر چیز اس کے لیے سہولت اور آسانی کا ذریعہ بن جاتی ہے. حتیٰ کہ آگ میں جانے کے بعد بھی وہ گلزار بن جاتی ہے. اور جب انسان انسانی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے، جب انسان انسانی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر دنیا میں لعنت برستی ہے اور مصیبتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رات دن کی پریشانیاں ہوتی ہیں. اس وقت جو پوری دنیا کے اندر آفات اور پریشانیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ کیوں ہے کہ انسان اپنی زندگی کو چھوڑ کر شیطان کی زندگی کو اختیار کر چکا ہے. اور تبلیغ و دعوت کا نظام کیا ہے کہ انسان کو
شیطان والی زندگی سے نکال کر انسان والی زندگی پر ڈالنا. آپ لوگوں کے ذریعے سے دنیا کے پتہ نہیں کتنے انسانوں کے آفات اور مصیبت سے بچ کر رحمت اور برکت کے راستے پر ڈالنے کا آپ لوگ ذریعہ بنے ہوئے ہیں. سن غالباً 90 کی بات ہے یا اس کے قرب جوار میں سیلاب و پتہ نہیں کیا کیا پریشانیاں آئی ہوئی تھی. تو میرا ڈرامہ کراچی میں ہوا. انہوں نے آ کر ساتھیوں نے رونا شروع کیا کہ بڑی مشکل آئی ہوئی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. میں نے کہا اچھا، جتنے کام کے کرنے والے ہیں جو کام کو کام کے طریقے سے کرتے ہیں، پوری پابندی سے کرنے ہیں، ان میں سے کسی کو لاؤ، اس کو کیا پریشانی ہے؟ تو کہنے لگے ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے. میں نے کہا پھر ساروں کا ٹھیکہ اللہ نے تھوڑی اٹھایا ہے. تو اس کام کے کرنے سے اس وقت پوری دنیا کے اندر انابت اللہ رجوع اللہ پیدا ہو رہا ہے. آپ اس کا ذریعہ بن رہے ہیں. پوری دنیا کے ثواب اور اجر کا راستہ آپ کے لیے کھل گیا ہے. تو اس لیے آپ سے کہتا ہوں، 2 باتوں کی درخواست آپ سے کر رہا ہوں. مجھ میں بولنے کی زیادہ ہمت نہیں ہے. 2 باتوں کی درخواست کر رہا ہوں، اگر آپ قبول کر لیں تو آپ کی مہربانی ہے. پہلی یہ درخواست کر رہا ہوں کہ جتنے بھی کام سے متعلق اور قرآن کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے اس بات کی آج سے نیت کر لیں کہ ہم اس کے ہر عمل کو پورے اہتمام سے کریں گے، پوری پابندی سے کریں گے، کیونکہ اس کے بغیر وہ خبر اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. اور دوسری نیت اس بات کی کر لیں کہ ہم پوری دنیا کے انسانوں کو جہنم سے نکالنے کی اور جنت میں لے جانے کی پوری محنت کریں گے. اپنے آپ کو روکے نہیں بلکہ آگے بڑھائیے، حوصلے کے ساتھ پورے استقامت کے ساتھ، پوری پابندی کے ساتھ کام کو کریں اور پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا بنانے کی کوشش کریں. اس میں راستہ بڑا آسان ہے. محنت کو آپ بڑھا دیجئے اور رات کی دعاؤں کو بڑھا دیجئے. دعوت اور دعا یہ انبیاء علیہ السلام کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. تو دعوت کو بڑھائیے، دنیا میں پھر کر پوری دعوت کو بڑھائیے اور رات کو دعائیں کیجیے. اپنے لیے بھی دعائیں کیجیے، اپنے ارد گرد والوں کے لیے دعائیں کیجیے، اپنے ملک کے لیے بھی دعائیں کیجیے اور پوری انسانیت کے لیے دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو انسانی زندگی نصیب فرما دے اور شیطان کی زندگی سے ان کو نجات دے دے. اس کے لیے آپ کو پوری دنیا میں پھرنا ہوگا، پوری دنیا میں جانا ہوگا، پوری دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہوگا، اللہ کی طرف بلانا ہوگا.
سب اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ اب اس مجمع میں جتنے لوگ پابندی سے اس کام کو کرنا اور رات دن اس کام میں لگا رہنا اس کے لیے حوصلہ کرتے ہیں، وہ اس کی نیت کرتے ہیں، پکی نیت کرتے ہیں۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ آج سے میں نے اللہ سے معاملہ طے کر لیا ہے۔ نیت ارادے کو نہیں کہتے، اللہ سے معاملہ طے کر لیا ہے۔ تو اس مجمع میں جو بھی اس کام کے لیے مرنے جینے اور اس کام کو سب سے آگے رکھنے کا فیصلہ کر لیں، وہ نیت کر لیں کہ آج سے ہم نے اس کام کو پورے پابندی کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، پورے فکر کے ساتھ کرنا ہے۔ سب ارادہ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اور اس کا بھی ارادہ کریں کہ ہم پوری دنیا میں جا کر اللہ کے پیغام کو پہنچائیں گے۔ ہم اس کے لیے جو سال 7 مہینے کے لیے حوصلہ کریں وہ کھڑے ہو کر بتا دیں۔ سال 7 مہینے کے لیے جی، یہ جتنے کھڑے ہو رہے ہیں، جتنے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ کس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو اب یہ وقت اللہ کی امانت ہے، اس کو پورا کریں اور اس بات کی نیت کر لیں کہ خود بھی پابندی سے کریں گے اور پوری امت کو بھی اس کام پر لانے کی کوشش کریں گے۔ سب اس کی نیت کرتے ہیں نہیں؟ اب آج کا دن ہے، کل کا دن ہے، پورے مجمع پہ کوشش کریں کہ سارا مجمع جو ہے اللہ کا بن کر چلنے کے لیے اور آگے بڑھ کر چلنے کی کوشش کریں۔ آپس میں بات کر کے تیار کر کے سب کچھ کے تیار کریں، سب کریں گے کریں گے۔ کیا تشریف رکھیں گے یہ بات کرے نا، تشریف رکھیں اور پیچھے ساتھی کھڑے ہوئے، ہم سے بھی گزارش ہے آپ بھی تشریف رکھیں، بیٹھ جائیے۔